میں چپ تھا کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون. میں چپ تھا کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون. ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھ میں قوت للکار نہیں. معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. یوم دفاع 2023 کی مناسبت سے منعقدہ پروقار تقریب میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ غالی مارکیٹ یونیک کیمپس سے عائشہ صدیقہ، اور آپ کو سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. آپ کی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہر دل میں یاد تیری، ہر لب پر نام تیرا. ہر دل میں یاد تیری، ہر لب پر نام تیرا. پوشیدہ ہو کے ظاہر ہم سب پر مقام تیرا. اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی یونیک غالی مارکیٹ سے جماعت دہم اے کے طالب علم حافظ محمد بن طارق کو کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو کلام اللہ سے منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں. میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں. وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے یونیک غالی مارکیٹ سے جماعت ششم کی طلبہ سویرہ طاہر کو میں دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے.
غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ نعت پیش کی. 6 ستمبر 1965 کو بزدل دشمن نے بزدلی کا ہی مظاہرہ کیا اور رات کی تاریکی کا سہارا لیتے ہوئے پاکستان پر حملہ کر ڈالا. اسی حوالے سے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تیار کردہ ڈاکیومنٹری آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. کسی بھی ملک کی سرحدوں کا انحصار اس کے مضبوط دفاع پر ہوتا ہے. اس ضمن میں طاقتور ممالک سالانہ کھربوں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں، جس سے نہ صرف وہ اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے میں بھی کامیاب رہتے ہیں. امریکہ، روس اور چین جیسے ممالک دنیا میں دفاعی اخراجات کے حوالے سے سر فہرست ہیں اور مضبوط دفاعی صلاحیت ہونے کی وجہ سے دنیا کے مختلف خطوں پر اپنی دھاک قائم کیے ہوئے ہیں. جنوبی ایشیائی خطے میں پاکستان عسکری صلاحیت کے حوالے سے ایک مضبوط ملک ہے، لیکن بھارت اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے سالانہ دفاعی اخراجات کو بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا بنیادی مقصد خطے کے دیگر ممالک کو کمزور کرنا اور اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو فروغ دینا ہے. بھارت خطے میں عدم توازن کے ذریعے اپنے منفی عزائم کو فروغ دے رہا ہے، جس کا اندازہ ان اعداد و شمار سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت ایک دہائی میں اپنے دفاعی اخراجات میں 33% اضافہ کر چکا ہے اور یہ پاکستان کے دفاعی اخراجات کی نسبت 600% زائد ہے. بلا شبہ 6 ستمبر 1965 کا دن پاکستان کی تاریخ میں سنہرے روپ سے لکھا جائے گا. ایک بار زوردار تالیاں ان شہیدوں اور غازیوں کے نام جنہوں نے اپنی جانوں کے قیمتی نذرانے پیش کر کے ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی. تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں اپنے معزز مہمانان گرامی کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں گی. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم، وائس چیئرمین مسٹر عفیف اشرف صدیقی، ہمارے گیسٹ آف آنر مسٹر زبیر، پروفیسر فلیحہ کاظمی، ڈائریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر امجد علی خان، ڈائریکٹر اکیڈیمکس پروفیسر وسیم انور چودھری اینڈ ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد عبداللہ خرم. زوردار تالیوں سے پلیز ویلکم کیجیے گا. یوم دفاع پاکستان پرنسپل غالی مارکیٹ کیمپس مسٹر عمران خان. یوم دفاع تاریخ پاکستان کا ایک ناقابل فراموش اور یادگار دن ہے جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. پاک بھارت جنگ کے اس معرکے میں ہمارے بہادر جوانوں نے پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے قیمتی نذرانے پیش کیے.
آج کی تقریب ان شہیدوں کے نام جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر کے ہمارے کل کو محفوظ بنایا، اور سلام ان غازیوں کو جنہوں نے فتح کے جھنڈے گاڑے۔ بڑھتے ہیں اپنے تقریب کی جانب۔ یہاں پر میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے کیمپس ہیڈ مسٹر عفیف اشرف صدیقی کو۔ ذاتی زندگی ہو یا پروفیشنل لائف، ہر پہلو میں زندگی کو کیسے جینا ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے انہوں نے معاشرے کو سکھایا ہے۔ آپ سب کی زوردار تالیوں میں میں دعوت دینا چاہوں گی مسٹر عفیف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین یونیک گروپ محترم عبدالمنان خرم صاحب، محترم زبیر صاحب، فلیہ کاظمی صاحبہ، ڈائریکٹر یونیک گروپ امجد علی خان صاحب، ڈائریکٹر یونیک وسیم انور چوہدری صاحب، عبداللہ خرم صاحب، اور ہمارے غالب مارکیٹ کے عزیز بچوں اور اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے یہاں تشریف لائے اور ان کو آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کا موقع ملا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 6 ستمبر کے حوالے سے آج ہم اس تقریب کے انعقاد کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہندوستان رقبے اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے، اس کے باوجود پاکستانی افواج جوانوں نے اور افسران نے جس بھرپور طریقے سے 1965 کی جنگ میں کامیابی حاصل کی، اس کے پیچھے جو ایمانی جذبہ اور شہادت کا شوق تھا وہی کار فرما تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی کسی جذبے کے بغیر کوئی چیز حاصل کر سکے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان میں بس رہے ہیں۔ آپ کو میں صرف یہ پیغام دوں گا کہ یہ جو موقع آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا اللہ نے فراہم کیا ہے، اس سے بھرپور مستفید ہوں، وقت کو ضائع مت کریں، کیونکہ آئندہ کی جنگیں آپ نے ہی لڑنی ہیں۔ آپ میں سے ہی ہمارے افسران نکلنے ہیں، آپ میں سے ہی افواج میں لوگوں نے شامل ہونا ہے۔ جتنا تعلیمی میدان میں آپ کامیابی حاصل کریں گے، پاکستان اتنا ہی کامیاب ہوگا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرے۔ بہت شکریہ جی۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہی ہوں نیشنل سانگ کے لیے ہمارے غالب مارکیٹ کیمپس کے طالب علم احمد جاوید کو، کلاس 8A سے۔ وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور نیشنل سانگ پیش کریں گے، پلیز استقبال کیجیے گا۔ پتری ہٹاتے نہیں وکدے، اے پتری ہٹاتے نہیں وکدے، کی لبنی وچ بازار کوڑے، نیڑے میرے داتا دی، نیڑے میرے داتا دی۔ یہاں پر میں ویلکم کرنا چاہوں گی پروفیسر فرح ملہی، پرنسپل وحدت شور ڈگری کالج فار گرلز۔ مجھے تعارف کرواتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک ویل نون پرسنالٹی، ایک بہت امپریسو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، پلیز تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے گا۔ ہماری آج کی دوسری گیسٹ آف آنر پروفیسر ڈاکٹر سعیدہ فلیحہ، دا وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس۔ میں دعوت دینا چاہوں گی ڈائس پر کہ وہ آئیں اور اپنے پریشیس ورڈز کے ساتھ ہمیں مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ موجود معزز حضرات و خاتون اور میرے عزیز طالب علم اور طالبات، آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ اور دراصل آج کا دن جو ہم منانے کے لیے، جو 6 ستمبر کا دن دراصل ہم منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں،
تو بات تو میں اپنے طالب علموں سے ہی کرنا چاہوں گی، اسٹیج پہ موجود لوگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بچوں، یہ جو 6 ستمبر کا دن ہے نا، یہ ایک بہت ہی قوموں کی تاریخوں میں بہت کچھ خاص دن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پہچانی جاتی ہیں۔ 6 ستمبر کا دن بھی ہماری تاریخ میں ایک ایسا ہی دن ہے کہ جس نے ہمیں ایک نئی آئیڈینٹی دی تھی، ایک نئی شناخت دی تھی۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن تو آپ ڈاکیومنٹری میں دیکھ ہی چکے۔ اصل میں مقصد صرف اور صرف آپ کو بتانا اور یہاں جمع کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ ایک قوم ہیں، آپ انڈیویجولز نہیں ہیں، ایک قوم ہے۔ اور قوم وہ کہ جب اس کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے تب بھی وہ اکٹھی ہوتی ہے، اور جب اس کے اچھے دن ہوتے ہیں تب بھی وہ اکٹھی ہی رہتی ہے، اچھے دنوں میں بھی چھوڑ کے بھاگ نہیں جایا کرتی۔ 6 ستمبر کو جب ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا پڑا تو اس وقت پاک آرمی نے ہی صرف مقابلہ نہیں کیا تھا، حقیقتاً عوام نے مقابلہ کیا تھا، عام لوگوں نے مقابلہ کیا تھا۔ اسی لیے اس دن کو زیادہ جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، کیونکہ فوجیں تو شاید کہیں بھی لڑ سکتی ہیں لیکن عوام ہر مقام پر نہیں لڑتی، وہ اسی مقام پر لڑنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ اس کی شناخت پر حملہ کر دیا گیا۔ اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، شناخت کے لیے لڑنا صرف سرحدوں پہ ہی ضروری نہیں ہے، شناخت کے لیے لڑنا ہر وقت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی زبان آپ کی شناخت ہے۔ اپنی فوج سے محبت کریں، کیونکہ ہماری فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اور بھی میں نے کل پرسوں ہی کسی ایک میجر کا دیکھا جو بھی شہید ہوئے ہیں، بہت ہی جوان، تو بہت ہی تکلیف ہوئی۔ یا کچھ دن پہلے میری بحریہ کراچی پہ مہران بیس پہ جو شہید ہوئے تھے یاسر، کیپٹن یاسر، ان کے والدین سے ملاقات ہوئی تو مجھے احساس مزید ہوا کہ یہ جو ہمارے فوجی ہیں نا، یہ صرف خود اب قربانی نہیں دیتے بلکہ ان کا پورا خاندان قربانی دیتا ہے، اور وہ لوگ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو انہیں یاد رکھیں، ان سے محبت کریں، اور اپنے ملک کی ایک ایک چیز سے محبت کریں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ میم، بہت ہی خوبصورت باتیں انہوں نے کہیں، اور بے شک میرا وطن میرا آخری حوالہ ہے۔ یہاں پر میں دعوت دینا چاہوں گی دا سیکرٹری اسکول ایجوکیشن مسٹر زبیر کو، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ پورے ملک میں ماہر تعلیم اور ایک مخیر حضرات کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ پلیز تالیوں سے استقبال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ شکریہ ادا کروں گا عبدالمنان صاحب کا، یونیک گروپ آف کالجز کا، اور کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے ان بچوں کے ساتھ یہاں آ کے ان کے ساتھ بات کر کے اس یوم دفاع کے حوالے سے، اور مجھے یہاں تو آ کے بچوں کے ساتھ مل کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے اپنے اسکول کے دن یاد آ گئے ہیں، اور ہم بھی اسی وقت یوم دفاع ایسے ہی جوش و جذبے سے منایا کرتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے شہداء کی قربانیوں کو، اور زندہ قومیں اپنے دنوں کو ایسے ہی مناتی ہیں۔ اور میرے 90s میں میری اسکولنگ ہے اور پھر اس کے بعد گریجویشن ہے، لیکن اب تک ہم ہر سال اسی جذبے سے یوم دفاع کو مناتے ہیں، اور زندہ قومیں اپنے دنوں کو، اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کے کارناموں کو ایسے یاد رکھتے ہیں۔ تو پاکستان جو ملک ہمارا ہے یہ زندہ قوم کا ہے اور ہمیشہ سلامت رہنے کے لیے بنا ہے انشاءاللہ۔ میں جو بات یہاں شروع کرنا چاہوں گا یوم دفاع کے حوالے سے، اس کو دو طرح سے اس کو بیان کروں گا۔ ایک تو ہماری آج کے دن کا منانے کا مقصد 6 دفاع فوج کے حوالے سے، وہ ہماری لازوال قربانیاں ہیں جو ہماری فوج نے دی ہیں۔ پاکستان بنا ہے بچے اسلام کے نام پہ، اور جی سب کانٹیننٹ 47 سے پہلے ہندوستان اور پاکستان، پھر ہم یہاں علیحدہ ہو گئے اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہم نے، لیکن کیونکہ اسلام کے نام پہ ہم یہ قوم ملک بنا اور ہم سب مسلمان ہیں،
ہندوستان اس کو اس وقت بھی یہ ایک آنکھ پاکستان نہیں پاتا تھا کہ یہ قائم رہ سکے، اور اس وقت سے وہ کوشش کرتا رہا کہ کسی نہ کسی طرح ہر محاذ پہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرے. لیکن یہ قوم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کو قائم رہنے کے لیے اس ملک کو بنایا. 6 ستمبر کو جو اس نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزم دیا، حوصلہ دیا، اور ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی اس کو. اور قوم ہماری اس یوم دفاع نے نہ ہم سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کو ہم نے اس کا جواب دیا ہندوستانی فوج کا، لیکن ہماری قوم بھی اس دن اکٹھا ہوئی. اور یہی مواقع ہوتے ہیں جو آپ کو یکجہتی دلاتی ہیں، دفاع کا احساس دلاتی ہیں، ایک دوسرے کے قریب لے کے آتی ہیں، اور بہت سارے اسباق ہیں جو یہ واقعات آپ کو سکھا جاتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ کی باتیں بے شک ہمارا مورال اور اپ کریں گی، اور 1965 کی یوتھ ہو یا آج کی یوتھ ہو، ہمارے جوانوں کو کبھی بھی ہرایا نہیں جا سکتا. خواتین و حضرات، ہونٹ، الفاظ اور زبان اگر ایک شخصیت میں مجتمع ہو جائیں تو ایک صاحب کمال شخصیت کا روپ دھار لیتی ہیں. یہ وہ عظیم شخصیات ہوتی ہیں جو ہماری انگلی تھام کر ہمیں کامیابیوں کی درخشاں اور تابندہ راہ دکھاتی ہیں. میں دعوت سخن دوں گی فادر آف UGI پروفیسر عبد المنان خرم صاحب کو کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی خوبصورت بات ہم سے شیئر کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ ملیحہ کاظمی صاحبہ، وائس چانسلر ہوم اکنامکس یونیورسٹی، محترم زبیر صاحب ایڈیشنل سیکرٹری حکومت پنجاب، محترمہ ملیحہ فرح ملیحہ صاحبہ، محترم جناب عفیف اشرف صدیقی صاحب وائس چیئرمین، جناب امجد علی خان ریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز، عمران صاحب، وسیم انور چوئس صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، آج کا دن تجدید وفا کا دن ہے. یوم دفاع کیا ہے؟ یہ یوم دفاع ہم اسے کیوں مناتے ہیں؟ ان لوگوں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے. ان شہداء کو سلام کرنے کا دن ہے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ کہاں سے آتے ہیں یہ شہداء؟ یہ غازی کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پت ہٹانتے تو نہیں بکتے، یہ دکانوں پہ تو نہیں ملتے. غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہاں سے آتے ہیں یہ اس قوم کی مائیں، اس قوم کی مائیں یہ شہداء پیدا کرتی ہیں، یہ غازی پیدا کرتی ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے کہ اس قوم کے شہداء کو سلام، اس قوم کی ماؤں کو سلام جو شہید پیدا کرتی ہیں. یہ شہید جو اپنے سے 5-6 گنا بڑی طاقت کے سامنے بھی نہیں جھکتے، جان دے دیتے ہیں وطن عزیز کی حفاظت کے لیے. ان کو اپنے ملک کے عزیز کے اندر 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیتے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں. وفا ان کے خون میں دوڑتی ہے. مجھے کہنے دیجئے شہید تجھے سلام، تیری رگوں میں دوڑنے والے خون کو سلام، تیرے باپ کو سلام. شہید تجھے سلام، تیری ماؤں کو سلام، تیرے والد کو سلام. ان شہداء کو جن تعلیمی اداروں میں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو اساتذہ کرام ان کے اندر جذبہ شہادت پیدا کرتے ہیں، مجھے کہنے دیجئے شہید تجھے سلام، شہید تیرے استاد کو بھی سلام. یہ شہید، یہ غازی، یہ پراسرار بندے یہ دکانوں پہ نہیں بکتے، یہ فیکٹریوں پہ نہیں بنتے، یہ قوم پیدا کرتی ہے. اس قوم کے ہر گھر میں شہید رہتا ہے. یاد رکھیے، یہ قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اگرچہ کہ تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ہمارے گھر گھر میں شہید رہتا ہے.
یہ آج کا دن ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے. آج ان کو سلام پیش کرنے کا دن ہے. آج کا دن کہ جب بھارت نے یہ سوچا کہ چھوٹا سا تو پاکستان ہے, ہم تو آئیں گے, ہماری افواج جو اپنے ہتھیاروں سے, اپنے ٹینکوں سے چھوٹے سے پاکستان اور اس کی چھوٹی سی فوج سے بہت بڑے ہیں, ہم تو گھنٹوں کے اندر اس کو رونتے چلے جائیں گے اور اس پر قبضہ کر لیں گے. یہ ارادے دشمن کے, ان ارادوں کے آگے چٹان بن کے کھڑے ہو گئے اس قوم کے بیٹے. اور آج تجدید وفا کا بھی دن ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. کہ جب بھی وقت آیا, آئندہ بھی جب بھی کبھی زندگی میں پاکستان پہ یہ وقت آیا کہ پاکستان کو خون کی ضرورت ہوئی, تو یہ قوم تیار ہے. جس طرح پہلے پاکستان کی حفاظت کی تھی, اب بھی انشاءاللہ ویسی ہی حفاظت کریں گے, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے انشاءاللہ. آج یہ تجدید وفا کا بھی دن ہے. میں شکر گزار ہوں تمام مہمانان گرامی کا کہ وہ اس ادارے میں تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری ہمارے وقار میں اضافے کا باعث بنی. تھینک یو ویری مچ. یہاں پر آئی ووڈ لائک ٹو اناؤنس آج کی ہماری چیف گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر سعیدہ فلیحہ کاظمی, دا وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس. ایک چھوٹا سا نذرانہ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے. اینڈ ٹو ڈو دی آنرز آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ دا چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم. ہمارے آج کے سارے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. پلیز اپنی سیٹ پہ بیٹھیے گا. اب میں ڈائس پہ دعوت دینا چاہوں گی پروفیسر فرحام علی, دا پرنسپل وحدت روڈ ڈگری کالج فار گرلس, کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہمیں مستفید کریں. میم آپ پلیز سائز پہ آئیے اور ہمیں اپنے خوبصورت الفاظ سے مستفید کرائیے. السلام علیکم. میں بہت مشکور ہوں ایڈمنسٹریشن یونیک گروپ آف کالجز کی اور آرگنائزرز کی, جو مجھے ہمیشہ انوائٹ کرتے ہیں اور مجھے یہ شرف بخشتے ہیں کہ جی میں یہاں آؤں اور اپنی نئی جنریشن اور نئی جو ہمارا مستقبل جو ہے ان سے بات کی جا سکے. آج کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے بچے جو یہاں پر موجود ہیں, ان میں کچھ غازی بھی ہوں گے, ان میں کچھ شہید بھی ہوں گے, ان میں کچھ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی جائیں گے. اور صرف حفاظت سرحدوں پہ نہیں ہوتی, حفاظت جان کی ہسپتال میں ہوتی ہے, حفاظت جان کی سڑکوں پر ہوتی ہے, اور جان کی حفاظت جو ہے وہ معاشرے میں ہر جگہ کرنی پڑتی ہے. تو آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو ان کے محافظ ہوں گے, کچھ ڈاکٹرز کے روپ میں, کچھ انجینئرز کے روپ میں, کچھ فوجی ایئر فورس اور بری فوج میں شامل ہو کے اور بحری فوج میں شامل ہو کے اس ملک کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اٹھائیں گے. تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اس ملک کا روشن مستقبل ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو یہ تو وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اس ملک کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے. جنگ کیا 1965 میں ہوئی اور 1971 میں جنگ ہوئی. جنگ تو ہمیشہ چلتی رہتی ہے. صرف جنگ سرحدوں پر نہیں ہوتی, صرف جنگ بھارت کے ساتھ نہیں ہوتی. سب سے بڑی جنگ جو ہمیں لڑنی ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے. ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے. ہمیں جنگ جو ہے وہ بربریت کے خلاف لڑنی ہے. ہمیں جنگ رشوت کے خلاف لڑنی ہے. ہمیں جنگ سفارش کے خلاف لڑنی ہے. ہمیں جنگ جھوٹ کے خلاف لڑنی ہے. اور ہمیں جنگ جو ہے وہ جہالت کے خلاف اور لا قانونیت کے خلاف لڑنی ہے.
کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم شاید بہت ساری اچھی باتیں ہیں جو پس پشت چلی گئیں ان ساری باتوں کی وجہ سے. تو جب ہم ان پہ جنگ لڑ لیں گے اور ہم ان پر اپنا عبور حاصل کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہترین قوم کے طور پر سامنے آئیں گے. ابھی ہم بات کر رہے تھے شہداء کی, ابھی ہم بات کر رہے تھے غازیوں کی. میں نے غازیوں کو بھی نزدیک سے دیکھا, میں نے شہداء کو بھی نزدیک سے دیکھا. میرے گھر میں میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ ایئر فورس میں ہے. مجھے پتہ ہے کہ کتنی مشکل زندگی ہے. مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے اس کو چھوڑا ادھر رسالپور میں تو کتنی مشکل تھی جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ میری فلائنگ ہے, اور مجھے یہ ڈر لگتا تھا رات کو کہ سوتے ہوئے کہ یہ نہ ہو کہ جب وہ جہاز اڑائے اور جہاز جو ہے اس کو نہیں آ رہا اور انسٹرکٹر کے ساتھ کیسا ہوگا. تو مجھے اس وقت میں کون یاد آتا تھا؟ مجھے راشد منہاس یاد آتا تھا کہ راشد منہاس نے اپنے وطن کے رازوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. تو میں نے بھی یہ سوچا کہ میرا بیٹا بھی ایک راشد منہاس ہے جو وہاں پر جائے گا اور لڑے گا. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ صرف ان کی فیملیز جو ہیں وہ افیکٹ نہیں ہوتی ہیں. وقت ضائع نہیں کرنا بچوں, وقت سے محبت کرو. ہمارا مقابلہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں, ہمارا مقابلہ جہالت کے ساتھ ہے, ہمارا مقابلہ دشمن ملک کی ٹیکنالوجی کے خلاف ہے. ہمیں صرف جتنی ہمارے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے جب کرکٹ میچ ہوتا ہے ہمارے انڈیا کے ساتھ, اس سے زیادہ جوش اور جذبے کی ہمیں ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اسی جوش اور جذبے کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. بے شک آپ کی باتیں دل کو چھو لینے والی تھیں, اور یہاں مجھے ایک شعر یاد آیا کہ شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقیناً افراد کے قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں. انہی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبح بکھرتی ہیں, نئے سورج نکلتے ہیں. تو اپنے پروگرام کے آخر اختتام کی طرف چلتے ہیں. ناؤ اٹس ٹائم ٹو پریزنٹ دا سوینئرز ٹو آور ریسپیکٹڈ گیسٹ آف آنرز. آئی ووڈ لائک ٹو invite our chairman, the chairman Unique Group of Institutions, Professor Abdul Manan Khurram. And the first to do the honors, I would like to call Professor Farah Malhi and Mr. Zubair, the Additional Secretary Education. Ma'am Farah Malhi, Professor Farah Malhi, the Principal, Wadat Road Campus.